بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محبوب تو ذات خدا کا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، محبوب تو ذات خدا کا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، کیا شان تیری کیا رتبہ ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، تو جود و سخا میں یکتا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، میں پیاسا ہوں تو دریا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، غوری اور اکبر نازاں ہیں خدام تیرے کہلانے پر، غوری اور اکبر نازاں ہیں خدام تیرے کہلانے پر، تو انس و ملک کا ملجا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، ایک چشم زدن میں گر چاہے ناقص کو بنا دے تو کامل، دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، ہے تیرا تصور شام و سحر اور ذکر ہے تیرا آٹھوں پہر، کیا خوب تیرا رخ زیبا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، تو راہبر دنیا و دین، تو بزم خدا کا صدر نشین، آفاق میں تیرا چرچا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، شاداں ہے معین الحق اس پر، اکرام تیرے ہیں صبح و مسا، میں تیرا ہوں تو میرا ہے یا خواجہ معین الدین چشتی، یا خواجہ معین الدین چشتی۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام طریقت و عقیدت کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ-TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ہماری انتہائی خوشبختی ہے ناظرین مکرم کے رجب المرجب کی پاکیزہ گھڑیوں میں حسب روایت ARYQ-TV پیش کر رہا ہے بارگاہ خواجہ خواجگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا خراج، وہ ذی وقار شخصیت، وہ ذی احتشام شخصیت جو ہند کے مسلمانوں کی، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی محسن ہے، یعنی والی ہند، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، بندہ نواز و غریب نواز، الشیخ السید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدسہ سرہ العزیز، اور آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں رجب کی انتہائی خوبصورت خوشبخت گھڑیوں میں ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کی 808ویں سالانہ تقریب منائی جا رہی ہے اجمیر شریف میں۔ دنیا بھر سے زائرین بارگاہ خواجہ میں اور حضرت خواجہ معین الدین کی چوکٹ پر جبین نیاز خم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ خوشبختی کا یہ سلسلہ ARYQ-TV پر بھی جاری ہے۔ محبت اور عقیدت کا یہ خراج یکم رجب سے پیش کرنے کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ 6 رجب تک حضرت خواجہ کے عرس مبارک کی خاص تاریخ تک یہ جاری رہے گا۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے 2 مقتدر سکولر۔ سب سے پہلی شخصیت، آپ کا تعلق درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے ہے، جامعہ پنجاب میں اسلامیات کے استاذ، عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا خوبصورت لہجہ بھی عطا کیا ہے اور شاندار ظرف بھی، اور بولنے کا شاندار آہنگ ڈھنگ، کرینہ سریقہ اور پیرایا اظہار بھی۔ ہمارے انتہائی مکرم مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید اور عرس خواجہ کی مبارکباد۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ بڑے مقتدر ذی وقار سکولر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ-TV کا انتہائی خوبصورت چہرہ جن کا پیغام پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، اذان بن کر گونجتا ہے، صوفی مشرب بھی ہیں، ثنا گو بھی ہیں، ثنا نگار بھی ہیں، ان کے قلم میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا کی ہے۔ ہم سب کی بڑی ہر دل عزیز شخصیت جناب علامہ محمد شہزاد مجددی، السلام علیکم قبلہ، اور خوش آمدید اور عرس خواجہ خواجگاہ کی بہت مبارک، خیر مبارک۔ اور ہمارے ساتھ آج مہمانوں میں قوالی کے فن میں پوری دنیا میں جانے پہچانے جانے والے، بڑی محبتوں اور احترام کے حامل، بلا مبالغہ فخر پاکستان اور قوال قبیلے کا ایک بڑا معتبر اور خوبصورت نام، میری مراد ہے عالمی شہرت یافتہ استاد فیض علی فیض خان قوال، اور آپ کے ہم نوا آپ سب احباب کا بھی خوش آمدید اور آپ کا خیر مقدم ہے خواہ صاحب آج کی اس مبارک بزم میں حضرت خواجہ کی بارگاہ میں۔ ناظرین مکرم آئیے ہدایہ نیاز اور سلسلہ نیاز پیش کرنے کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بارگاہ صاحب نعت علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ نعت پیش کریں گے جناب استاد فیض علی فیض صاحب، اور نعت کا مطلب دیکھیے کیسا خوبصورت ہے۔ قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، رواس سجدہ
بسوئے تو یا رسول اللہ۔ آئیے کلام سنتے ہیں جناب فیض علی فیض خان قوال اور ہم نوا۔
قرآن کا قرآن ہے کمال حسن ادب کمال حسن کمال حسن کمال حسن ازل راست مظہر اعلی کمال حسن ازل راست مظہر اعلی جمال روے سے کوے تو یا رسول اللہ جمال روے سے کوے تو یا رسول اللہ جمال روے سے کوے تو یا رسول اللہ روے سے کوے تو یا رسول اللہ بابت مذہب ماہج اکبر مولا بابت مذہب ماہج اکبر مولا بابت مذہب ماہج اکبر مولا طواف کعبہ کوے تو یا رسول اللہ 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 سے بندے دام جہاں چو حسن شبد آزاد سے بندے دام جہاں چو حسن شبد آزاد سارے ماپا مگر گر سارے ماپا زادہ دانی ماپا ماوری نگدہ پاگا سارے لی سارے ماپا زادہ کارے لارے لیدہ لیدہ بادا ماما دانی رانی را پادا ماپا گارے سارے لی سارے ماپا ماوری نگدہ لیدہ 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 ماما دادا سے بندے دام جہاں حسن شبد آلہ سے بندے دام جہاں چو حسن شبد آلہ سے بندے دام جہاں چو حسن شبد آلہ سے بندے دام جہاں چو حسن شبد آلہ اسیر حلقہ موے تو یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ جناب سبحان اللہ، کیا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے جی۔ اللہ کریم آپ کو اور اجر و برکت سے نوازے۔ کیا شاندار حاضری ہے بارگاہ صاحب نعت علیہ تحیت و تسلیمات میں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا شاندار آغاز ہوا ہے آج کی محفل کا۔ حضرت خواجہ خواجگاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 808ویں سالانہ تقریب ہے، اور ہم سب غلام جو ہیں وہ بارگاہ خواجہ میں اپنی جبین نیاز خم کیے آج ARYQ TV پر پوری دنیا کے ناظرین سمیت اپنے ہدایہ عقیدت پیش کرنے کا شرف پا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی کیفیت جو ہے وہ بھی بیان سے باہر ہے، اور پڑھنے والوں کی کیفیت جو ہے وہ بھی اپنے بام عروج کی طرف ہے، سننے والوں کی اور بالخصوص آپ کی اور قبلہ مجددی صاحب کی۔ اللہ آپ کے ہمارے اس ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ مطلع کی پہلی لائن ہی جو ہے وہ اتنی دلکش ہے، اتنی لطافت امیز ہے کہ بندہ خود کھینچا چلا جاتا ہے۔ قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، کیا کہیے گا اور کیسے کھولیے گا اس مضمون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیاء کرام کی جو ذوات مقدسہ ہیں
وہ ایسے رہبر ہے، ایسے رہنما ہیں، پتہ نہیں لاکھوں دلوں کو گداز بخشا اور یہ قیامت تک فیض جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی بڑی حقیقت کے باوجود بھی اگر کوئی تصوف کا یا روحانیت کا انکار کرتا ہے جو روح کا تقاضا ہے تو ساری زندگی اس کی بے قراری اور بے چینی میں گزرے گی، اسے کیا خبر کہ یہ لذت ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جو لکھنے والے ہیں خواجہ غلام حسن شہید حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں، بالکل صحیح۔ اور یہ اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، اور جب ایک علم کو عشق کی جاگ لگ جائے تو اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ ملا عبد الرحمن جامی کو دیکھیں جو انہوں نے لکھا، قیامت تک کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ روئے ہیں، اور جب بھی وہ کلام پڑھا جاتے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی چشتی محافل میں یہ نعت اکثر پڑھی جاتی ہے کیا خواجہ غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے روئے زیبا کا جو مرکز ہے، قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، مجھے اس کی قسم ہے کہ جو کیفیت آپ کو دیکھ کر ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، روکیے دل کو روکیے، ہائے ہائے، ہاں یہی امتحان امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دل جو ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کا وجود تو کعبہ کا طواف کرتا ہے، لیکن اس کے قلب و روح رخ مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا اور الکریم۔ مومن کا دل تو ہر وقت جب بھی وہ تصور آتا ہے پہلو سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں بش جاتا ہے، سجدہ اللہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت ظاہر ہے، یہ حال ہے۔ اب بدنصیبی سے حال کو کال میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ کیا تو وہی خوبصورت جانے بات جس کی کے آپ نے۔ اوپر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہاں سیکھنا بھی ہمارا مقصد ہے، تعلیم و تعلم بھی مقصد ہے، اور آپ جیسے اساتذہ سے ہم خود سیکھ کر، اور پوری دنیا کے ناظرین جو ہمارے ساتھ آج اس بزم ناز میں وابستہ ہیں، بنیادی طور پہ کیونکہ سیکھنا مقصد ہوتا ہے، باقی آپ کی بات درست ہے کہ جو وارداتیں ہیں اس کا پیرایا اظہار از حد مشکل ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، میں مطلع کے پہلے مصرے سے ہی میں کچھ رسد اور کمک آپ سے چاہوں گا، اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی۔ قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ حسنش غایت دارت، نہ سادی را سخن پایاں، ہاں سبحان اللہ سبحان نہ اللہ۔ حسنش غایت دارت، نہ سادی را سخن پایاں، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ اللہ اکبر۔ یعنی لاکھوں غلام حسن شہید آئے، اور لاکھوں جامی آئے، اور کروڑوں سادی آئے، اور وہ فدا ہو کے قربان ہو کے چلے گئے، اور اس بحر عشق مصطفیٰ سے سیراب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں، سعدی فرماتے ہیں، نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے، اللہ نہ سعدی کے بیان کی کوئی حد ہے، ہائے ہائے۔ لیکن آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پیاسا پی پی کے مر جاتا، دریا ہم چنا باقی۔ کیا کہنے، ہائے ہائے۔ اچھا، پیاسے کا پیاس سے مرنا تو سمجھ آتا ہے، پیاسے کا پی پی کے مر جانا، یہ کیسا مضمون ہے؟ یہ عجیب و غریب، یہی اصل مقام ہے یہ، اللہ جہاں سے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا، اللہ۔ جہاں سے معرفت حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلوات والسلام شروع ہوتی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم صورت اور حقیقت کا فرق ہی ابھی نہیں سمجھتے، اور دنیا کے سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے صاحب عقل و فکر و علم بنے پھرتے ہیں۔ بھئی ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے، دائیں بائیں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اس کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ گلاس ہے، اس کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ پانی کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیے تو حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبے کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ صحیح۔ کعبے کی صورت کیا ہے؟ دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کعبے کی صورت کیا ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک میٹیریل کی، پتھر اور گارے کی عمارت ہے۔ یعنی وہ جو مکان ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اگر آپ اتنے ہی عقل مند، اتنے ہی باشعور، اتنے ہی موحد ہوتے تو آپ کو کبھی یہ عقل نہیں آئی کہ یہ 4
फुट की इमारत के गिर्द में किस लिए घूम ही जा रहा हूं? हाय 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 हाय, वाह वाह चलिए वाह, आप इसी पे आ जाइए, अल्लाह आप ही को हम फॉलो कर लेते हैं। तो भाई ये मटेरियल और गारा जो 5, 6, 7 पहाड़ों से जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इसी दुनिया के पहाड़ों से इकट्ठा पत्थर बतौर मटेरियल प्रोवाइड किया था, और जनाब खलील और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद उठाई थी। अब जब वो बन गया है तो कमाल ये है, शायद दुनिया का ये वाहिद घर है जिसमें घर वाला खुद नहीं रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर और आप कबीरा। कहते हैं ये बैतुल्लाह शरीफ है, ये बैतुल्लाह शरीफ है, हम इसकी ज़ियारत करने जा रहे हैं, इसका तवाफ करने जा रहे हैं। इसको देखना भी इबादत है, इसका तवाफ करना भी इबादत है, इसका तसव्वुर भी इबादत है। और मजे की बात सफदर साहब ये है कि ये हाँ, हाँ। काबे की सूरत है, हाय हाय ये हाय, काबे की हकीकत नहीं है। अल्लाह जी। अकबर। इसी तरह से सूरत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम। हकीकत मोहम्मदिया निहायत हजरात खूबसूरत। सूफिया जो हैं उनका मौजू सूरत नहीं है, उनका मौजू हकीकत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो कहते हैं मनज़े कुरान मग़ज़ हा अंदाख्तेम, हम्म, मनज़े कुरान, वो कहते हैं मैंने कुरान से जो मगज था ना सारा वो और उस तो खां पेशे सगा अंदाख्ते, अल्लाह अकबर। जो हड्डियां वगैरह बची थी गूदा मैंने चूस लिया है सारा, हाय हाय, जो हड्डियां बची थी वो कुत्तों के लिए फेंक दी हैं। सुभान अल्लाह, कहीं उससे भी गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह तो अकबर। सूरत और हकीकत में उतना ही फर्क है जितना मगज में और छिलके में होता है। आप हमेशा केला छिलके समेत खरीदते हैं, पेमेंट साथ छिलके की भी होती है। दुरुस्त। आप हमेशा अखरोट छिलके समेत खरीदते हैं, छिलके का भी वजन होता है और उसकी भी पेमेंट होती है। वाह वाह वाह। लेकिन कमाल यह है कि छिलका चबाते आपने कभी नहीं किसी को देखा होगा, मगज खाते देखा होगा। हाँ, हाँ, तो ये हाँ, ख्वाजा गुलाम हसन शहीद क्या रहमतुल्लाह, कहने ये अलामा साहब। मगज वाले हैं, छिलके वाले नहीं। वाह वाह वाह। तो वाह। वो जब उस कल्ब की आंख से जलवा मुस्तफा को देखते हैं अल्लाहुम्मा तो सल्ली फिर अला आला हजरत इमाम अहमद रिजा फाजले बरेलवी फकीह आजम हिंद का दामन हम थामते हैं। तो कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा हाँ, देखो। हाँ, हाँ। और गौर से सुन तो रिजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे प्यारे का का। रोजा दे। क्या अच्छा कहने। जब आपको ये देखना आ जाता है तो फिर ये कैफियत होती है। ये भी आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो सिर्फ सूफी नहीं है, वो शहनशाह फुकहाए हिंद हैं, साहिब फतावा रिजविया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं उस शाह के रोजा सजदा में सूए हरम झुके। हाय, बस इस हाय, पूरे शेर की शरह है ये शेर। बहुत अच्छा है उस इरशाद। शाह के रोजा हम्म। सजदा में सूए हरम झुके, अल्लाह ही जानता है कि नीयत किधर की है। अल्लाह अच्छा अब अकबर। इसमें कमाल फकीहाना और आशिकाना इम्तिजाज है कि दिल जो होता है उसकी नीयत का एतबार है। दिल नीयत काम दिल का काम कर, नीयत जो है वो दिल का काम है, वो नियत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कहते हैं उस शाह के रोजा सजदा में सूए हरम झुके, क्योंकि हरम की तरफ सजदे की रिक्वायरमेंट सर के लिए थी कि सर इधर झुकाना है। लेकिन जो दिल था उस पे फतवा भी कोई नहीं, इख्तियार भी कोई नहीं, कंट्रोल भी कोई नहीं, वो खींच रहा था सूए काबे का काबा। क्या यानी जो काबे की हकीकत है दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था। तो फिर आपने एहतियात से हमें बचा लिया। वहां फरमाते हैं कि ए ज़ौक़े दिल, हाय, ये सजदा ये वाला, हाँ, ये वाला गर माथे वाला। उनको रवा नहीं। क्या कहना है? अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना। अल्लाह अकबर। तो फिर अपने इश्क और अपने क्या कहने मोहब्बत हैं की हज़रत? तशफ़ी इस तरह कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सराहत से आपने बात खोली है अल्लामा साहब। अल्लाह करीम आपके इल्म और फजल में और बरकतें दे। डॉक्टर साहब, सूरत से हकीकत से बात चलती चलती यहाँ तक पहुंची है, और जो अगला मजमून है मतला के बाद का हजरत गुलाम हसन शहीद अलैहिर्रहमा का, वो क्या बयान करता है। और एक बड़ा तालिब इल्माना सा सवाल ये है, जिस तरह अभी अल्लामा साहब ने इरशाद किया कि कुछ चीजें तो सामने नजर आ रही होती हैं, तो नजर आने के बावजूद उसका एहसास और उसकी अहमियत का मुकम्मल एहसास रखने के बावजूद भी लोग इनकारी क्यों होते हैं। क्या ये अकल और फहम का नक्स है या ये सौदा उनके नसीब में ही नहीं है। मैं चाहता हूं इस बात को भी आप जरूर असल में ना 2-3 इसकी जेहतें हैं इस सवाल की। इरशाद। एक जेहत तो ये है कि एक बंदा जब अपने आप को महबूब अज़ल को अपने ऊपर क़यास करेगा तो ज़ाहिर है उसकी सोच भी महदूद होगी और क्या अकल भी अच्छा महदूद है, होगी। बिल्कुल सही। और इससे बढ़कर दूसरा पहलू, दूसरी जिहत ये है कि काबतुल्लाह है क्या। अल्लाह ताला ने तहवील किबला का जहाँ जिक्र किया है तो बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा।
ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے. واہ سبحان اللہ. نہ یہ بیت المقدس پر منحصر ہے نہ بیت اللہ پر منحصر ہے. ہائے ہائے جس سمت آپ رخ کر دیں گے ادھر قبلہ بن جائے. اسی کو قبلہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور آگے بعد میں فرمایا کہ آپ اپنا رخ زیبا بیت اللہ کی طرف کر لے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حبیب کو یہی قبلہ پسند ہے. لیکن پہلے صراحت کر دی کہ قبلہ وہ بنے گا جو آپ کو پسند ہے. سبحان تو اللہ. اب کعبۃ اللہ قبلہ بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا محتاج ہے. اللہ اکبر. اس لیے بندہ مومن کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر بھی اس کا دل جو ہے نا سوئے دھیان مدینے کی طرف ہے. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کر کوے جانا لے چلا. کیا کہنے. اور یہ جو دوسرا شعر ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، بسم اللہ. زبان است تازہ بذکر تو اے حبیب ازل. واہ 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا سبحان اللہ، اللہ کہ زبان کو تازگی آپ کے ذکر سے ملتی ہے. اللہم صلی علی محمد. کیا بات ہے جناب. اور آگے جو حبیب ازل کا لاحقہ ہے، کیا کہنے. کیا جان نکالنے والا ہے. ہمارے ایک سرائکی شاعر ہیں عزیز شاہد مجدی صاحب کی بلا، وہ کہتے ہیں جدا الستی میل لگا ہا. جلسہ جب الستو بالکل صحیح. جدا الستی میل لگا ہا، کالو بلادا جشن تھیا ہا. کالو بلادا جشن تھیا. اساں تا ہوں ویلے وی ویل حضور دیا سے. ہائے ہائے ہائے. اللہ ڈاکٹر صاحب پھر ارشاد کیجئے. اساتہ ہوں ویلے. اساں ہوں ویلے وی ہائے ہائے. ویل حضور دیا سے. اللہ اکبر. تو یہ جو خیال ہے نا جو زبان استازہ بذکر تو اے حبیب ازل، وہ ازل کے حبیب ہیں. ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ یہ شعر ایک دفعہ پھر فرمائیے، پھر ارشاد کیجئے. جنا الستی میل لگا ہا، کالو بلادا جشن تھیا ہا، اساں تا ہوں ویلے وی ویل حضور دیا سے. حبیب ازل ہے. روحوں کا تو مرکز اور قبلہ ہمیشہ حضور کی ذات ہی رہی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. وہ جو ہے نا کن فیکون تے کل دی گل ہے. ہائے ہائے. اساگوں پریت لگائی. اوئے ہوئے. آسی غازی پوری نے کہا ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست. واہ واہ. ہم بھی تھے روز ازل صحبتی. اب علامہ شہزاد صاحب جانتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات کی ہے شاعر نے کہ رب نے فرمایا الستو بربکم. سب سے پہلے جس روح مقدسہ نے رب العالمین کی بارگاہ میں سر نیاز جھکایا وہ حضور کی روح مقدسہ. اب وہ جو سوال جواب ہے اب آسی غازی پوری کی سنیں. ہم بھی تھے روز ازل صحبتی بزم الست، بھولتی ہی نہیں وہ لذت گفتار ہنوز. لذت ہی اور ہے، بھولتی وہ لذت گفتار ہنوز. زبان استازہ بذکر تو اے حبیب ازل، دلس زندہ ببوئے تو یا رسول. اللہ. یہ وہ بات ہے، یہ وہ موضوع ہے جو ہر صوفی نے بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی. اور یہی بات مولانا روم نے فرمائی. کیا بات ہے. سید و سرور محمد نور جہاں، بہتر و مہتر شفیع مجرم. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل کائنات ہے. اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین مکرم، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے طریقت اور عقیدت کے نام کی بزم ARYQ TV پر سجی ہے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ. آپ حضرت خواجہ کی محبت کے ساتھ جڑے رہیے. چند لمحوں کے انقطاع کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کے ایک دفعہ پھر ARYQ TV پر. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کے عرس مبارک کی 808ویں سالانہ تقریب کے سلسلے میں ہم ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ARYQ TV پر. نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ الاپا گیا وقفے میں جانے سے پہلے، اور ہمارے اساتذہ نے مقتدر سکولرز نے کیا خوبصورت صراحت کی، اس کی وضاحت کی. اللہ کریم نے اجر کثیر عطا فرمائے. ہمیں بڑھنا ہے آج کی اس بزم محبت میں دوسرے کلام کی طرف. عارفانہ کلام ہے، مطلع میں عرض کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب فیض علی فیض صاحب سے. رخ دلبر مصحف لاجواب، رخ دلبر مصحف لاجواب، تلاوت کنم دم بدم ای کتابے. آئیے کلام سماعت کرتے ہیں.
دے دیے قرآن ہزاروں، جب یار نے رخ کر لیا بت خانے کی جانب، ایک شالم نے پڑھے قرآن ہزاروں، روحے دل برے تلاوت کنم دم، تلاوت کنم دم، بدم ای کتاب، تلاوت کنم دم، بدم ای کتاب، تلاوت کنم دم، بدم ای کتاب، تجلی روح جانا کی صحیفہ شان قدرت کا، تجلی روح جانا کی صحیفہ شان قدرت کا، کتاب حسن کا میں نے یہی عنوان رکھا ہے، وہ دونوں کوہنیاں ٹیکی ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں پر، کوئی دیکھے تو سمجھے رحل پر قرآن رکھا ہے، تلاوت جس کی کرتا ہوں تلاوت وہ تیری تصویر ہے، مصحف مسیح تیرا قرآن کی تفسیر ہے، آپ ہی بتلائے مجھ کو کس طرف سجدہ کروں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کی تصویر ہے، تلاوت عشق زندگی ہے، تیرا حسن میری دولت، تیرا عشق زندگی ہے، تیرا ذکر ہے وظیفہ، تیری یاد بلندگی ہے، تلاوت ذکر من کی دنیا، تیرا فکر سارے ہستی، تیرا ذکر من کی دنیا، تیرا فکر سارے ہستی، تیری یاد سے جو خالی بھلا وہ بھی زندگی ہے، تلاوت
صبح من خرامت اگر آفتاب صبح من خرامت اگر آفتاب صبح من خرامت اگر آفتاب صبح من خرامت نبی او ربینم توی آفتاب نبی او ربینم توی آفتاب توی آفتاب 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 نبی او ربینم توی آفتاب نبی او ربینم توی آفتاب بس توی آفتاب تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے توی آفتاب توی آفتاب توی آفتاب توی آفتاب نمی او ربینم توی آفتاب مقام تصوف ہے باعث پرسی مقام تصوف ہے باعث پرسی منم خود سوارے منم خود سوارے منم خود جوابے منم خود سوارے منم خود جوابے نوازی نوازی شاہ قادری را نوازی نوازی شاہ قادری را نوازی نوازی شاہ قادری را گوانی بابا گوانی بابا گوانی بابا منے بندہ مسکی تو عالی جنابے منے بندہ مسکی تو عالی جنابے 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 منے بندہ مسکی تو عالی منے بندہ مسکی دل بڑے تیرا جواب تلاوت کنم گم بدم کی کتاب کیا کہنے جناب، بارک اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ مجدی صاحب قبلہ چند لمحے ہمیں اجازت دیتے ہیں تو یار کے مصحف جیسے رخ کی بات ہو رہی ہے، مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت ہو، کیا کہیے گا اس مصحف کے بارے میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدا را، در کنز و ہدایہ، در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدا را، بر صفحہ دل بھی کہ کتاب بے حزین نیست۔ اللہ اکبر،
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے لاہور کے دہلی گیٹ کے اندر کشمیری بازار سنہری مسجد کے نیچے کتابوں کی اس وقت دکانیں ہوتی تھی، وہ اردو بازار تھا اس وقت کا، بالکل ٹھیک، تو آپ کتابیں دیکھنے آئے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھ کر آپ ہدایہ شریف کے ایک ورق میں گم تھے، بالکل ٹھیک، تو باہر سے ایک مجذوب گزرا، اللہ جب اس اکبر، کی نظر پڑی نا کہ بندہ صاحب کمال اور صاحب حال بیٹھا ہے آہا، اور گم ہے فقہ کی کتاب میں، ہدایہ میں، تو انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا، کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ کنز اور ہدایہ میں خدا نہیں ملتا، اللہ، کبھی دل کی کتاب کھول کے دیکھ کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں۔ اللہ، اچھا مسئلہ یہ ہے، اقبال نے بھی یہی کہا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ، اچھا صوفی کا مسئلہ بالکل مختلف ہے، صوفی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کتاب پڑھ، دل کی کتاب کھول، اس کے ورقے کی عبارتیں پڑھ، اور یہ عام آدمی جیسے میں نے کہا صورت اور حقیقت، اب جو پہلے کلام پڑھا نعت کا وہ اس صورت کی حقیقت تھا، تھی وہ بھی صورت، بالکل صحیح، وہ اس صورت کی حقیقت۔ اب صوفی کیا ہے کہ وہ مجاز کے رستے حقیقت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی صورت محبوب سے وہ اس مصور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے یہ صورت بنائی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعدی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، کیا بات ہے، کہتے صاحب حال کی نظر میں جو درختوں پہ سبز پتے لگے ہوئے ہیں، ہر ورقش دفتری اس معرفت کردگار، اللہ اکبر، اس اللہ، پتے پہ کھینچی ہوئی ہر لکیر عارف باللہ کے لیے بارگاہ الہی کی طرف جاتا ایک رستہ ہے۔ تو حضرات صوفیہ کرام جو ہیں، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، شرک پور شریف والے، شیر ربانی، آپ کبھی ریڑے یا ٹانگے پہ بیٹھے ہوتے نا تو اس کا جو پہیہ گھومتا، ہائے ہائے، وہ جو کھڑ 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 ٹک 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 ٹک، جب وہ ایک ردم بنتا جو ایک ردم بنتا، تو کبھی مست ہو کے اچھل کے اس کے اوپر سے زمین پہ گر جایا کرتے، اور اللہ، پاس کھیتوں میں لوٹ پوٹ ہو جایا کرتے، ہائے ہائے، پھر لوگ اٹھا کے لاتے، اور ان عرفاء نے پھر یہ نتیجہ اخذ کیا اس کائنات کے مظاہر سے، مناظر سے، کہ آپ فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو کنویں پہ لگی ہوئی چرخی ہوتی ہے نا، ہائے ہائے، یہ بھی گھومتی ہے، اس بالکل میں سے اسی- بھی اسی ایک ردم اور آواز آتی ٹیمپو میں، بالکل تو ٹھیک، وہ فرماتے ہیں کہ جو اہل حال ہوتے ہیں وہ اس چرخی کے گھومنے میں سے بھی اپنے رب کی یاد کا کوئی پہلو ہائے نکال لیتے ہائے، ہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ دیکھیے جب وہ یہاں گئے ہوئے لوگ ہیں تو یہ تو الفاظ اور حروف ہیں، کسی صاحب حال کے دل سے پھوٹی ہوئی چیز ہے، اس کو ایک عام آدمی جو اہل نسبت ہیں، اہل حال ہیں، جن کے معمولات ہیں، خانقاہوں میں رہتے ہیں، ان کو وہ تو یوز ٹو ہیں، جب ایک عام آدمی دیکھتا سنتا ہے جو کتابی آدمی ہے وہ ذرا سا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے قوال، ہائے، اور یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، اور یہ کیا کیفیت، تو ان کو چاہیے کہ پھر کسی اور سے نہیں تو وہ علامہ اقبال سے رجوع کر لیا کرے۔ اللہ اکبر، علامہ اقبال کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تن کی دنیا، ہاں، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، ہائے ہائے ہائے، من کی دنیا، من کی دنیا ہائے جذب و مستی، جذب و مستی حال و سوز، تن کی دولت، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے، جاتا ہے دھن، اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، کیا کہنے ہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر تو جاتی پھر نہیں، جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے، زندہ باد حضرت۔ ناظرین مکرم، حضرت خواجہ کی بارگاہ میں ہدایہ نیاز پیش کرنے کی بزم سجی ہے طریقت و عقیدت کی صورت میں ARYQTV پر۔ ایک مختصر سا وقفہ، حضرت خواجہ کی یادوں میں مگن رہیے، جڑے رہیے، آپ سے چند لمحوں کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔